أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں پارے میں اللہ تعالی نے سورہ یونس میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس میں اللہ کی توحید اور شرک کی نفی اس چیز پر زور دیا ہے، اور اللہ تعالی نے اس صورت میں شرک کی ایک خاص نوع پر ارشاد فرمایا ہے اور شرک کی ایک خاص قسم کا رد کیا ہے، اور شرک کی وہ خاص قسم یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کہ جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں یہ سارے اللہ تعالی پر مل کر کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی عبادت کی وجہ سے یہ ہم سے ایسے راضی اور خوش ہیں کہ اللہ کسی چیز کو نہ کرنا چاہے تو ان کے دباؤ کی وجہ سے خدا ایسا کام کر گزرے گا۔ اور اللہ تعالی نے اس صورت میں 3 مقامات پر بہت واضح لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تم سوچ رہے ہو کہ اللہ پر کسی کا دباؤ اور زور چلے گا، اللہ کے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اللہ تعالی نے اپنی توحید کے دلائل دیے، اور اس صورت میں تقریباً 11 دلائل ایسے ہیں جو کسی بھی انسان کی سمجھ اور عقل میں آنے والی بات ہے، اور اللہ تعالی نے ان عقلی دلائل سے یہ بات بتائی کہ دیکھو اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے جو کائنات میں اتنے اختیارات کا مالک ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو اس سورہ مبارکہ میں ہے وہ اللہ تعالی نے مشرکین کے شبہات کا جواب دیا ہے، اور کچھ ایسے ان کے اشکالات تھے، کچھ ایسے شبہات تھے، کچھ ایسے شکوک تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے وہ باتیں بناتے تھے۔ اور اللہ تعالی نے اس صورت کا آغاز ہی ایک ایسے جملے سے فرمایا ہے کہ اس سے رسالت پر وارد ہونے والے شبہات ایک، اور اس قرآن کا اللہ کی جانب سے ہونا یا نہ ہونا، ان دونوں باتوں کے متعلق فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی۔ اس لیے ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شرک کی جس قسم کی اللہ نے نفی فرمائی ہے وہ، اور کچھ اللہ تعالی نے اپنی صفات کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، یہ دونوں باتیں آج کے بیان کے مکمل ہونے کے بعد اگر کچھ وقت بچا تو، وگرنہ کل آپ سے عرض کریں گے تفصیل سے
کہ اللہ کی کون سی 8 صفات ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، اور اللہ نے اپنی ان 8 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ کی ایک صفت ایسی ہے جو آج آئے گی، پھر اس کے متعلق بھی بات ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی شرک کیا چیز ہے، شرک کن کن چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور شرک کے اصل ٹھکانے کون سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو ذکر کیا ہے وہ تو آج ہی انشاءاللہ بات کریں گے، اور کچھ بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کل بھی آ جائے گی، یا آج کے بیان کے آخر پہ وقت بچا تو آج بھی عرض کریں گے کہ شرک میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ نے اپنی توحید کو کیسے بتلایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالی نے الف لام را کے الفاظ سے فرمایا، اور یہ الفاظ وہی ہیں جو اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ الف لام میم میں آپ دیکھ لیجئے، اسے آپ سن لیجئے کہ وہاں پر یہ بحث گزر گئی، اور ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ متعدد صورتوں کے آغاز میں یہ جو الفاظ آئے ہیں بس اس کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالی نے یہ اس لیے ان الفاظ کو نازل کیا کہ عربوں کے ہاں کلام ایسے تھا۔ عرب جب شاعری اپنی بیان کرتے تھے تو وہ اس میں کئی ایک اشعار ایسے کہتے تھے کہ جس کے آخر پر صرف ایک حرف آ جاتا تھا کہ تا، فا، سا۔ اب اس سے کیا مراد ہوتی تھی؟ اس کی مراد کو شاعر بہتر جانتا تھا، تو اللہ تعالی نے ان کفار مکہ کے لیے سب سے پہلے جو کلام نازل کیا اس میں ان الفاظ کو رکھا تاکہ وہ دیکھیں، اس کی طرف کشش محسوس کریں کہ یہ ہمارے ہی کلام جیسی کوئی چیز لگتی ہے، یعنی جس طرح ہم الفاظ کے معنی کچھ مراد لیتے ہیں، اسی طرح الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کلام کو سنیں۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات خیال میں رہنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہ اس زمانے میں کفار کے ہاں جس چیز کا عروج ہوتا ہے اسی مناسبت سے معجزات دیے جاتے ہیں، تاکہ کفار یہ دیکھ لیں کہ معجزہ کیا چیز ہے اور جو چیز وہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ گویا اس باطل کے مقابلے میں اللہ حق کو لے آتا ہے تاکہ انہیں سمجھنے میں آسانی ہو، اور اللہ کی یہ شفقت اور مہربانی کافروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے تاکہ وہ دین کی طرف آئیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پورے مصر میں شہرہ تھا جادو کا، اور قرآن خود اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ ایک طرح کے سانپ بن گئے، ایسے لگتا تھا۔ اللہ تعالی نے اس زمانے میں جو جادوگروں کے ہاں چیز تھی وہی اسی سے ملتی جلتی چیز ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور انہیں اندازہ ہو کہ یہ جو چیز ہے یہ تو بالکل الگ چیز ہے، بظاہر ہم جیسی مگر حقیقت اس کی بالکل اس سے الگ ہے، اور اسی لیے وہ حضرات ایمان لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دنیا بھر میں شہرا تھا حکمت کا، اور لوگ علاج اور ترقی اس چیز میں سمجھتے تھے کہ حکمت میڈیسن عام ہو گیا۔ اللہ نے انہیں ایسی طاقت اختیار، اللہ تعالی نے معجزہ دے دیا تھا کہ وہ معجزے کی وجہ سے جو کوڑھ کے مریض ہوتے تھے انہیں شفا مل جاتی تھی، مردہ زندہ ہو جاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا غلغلہ اور تنتنا ہوتا ہے کافروں میں، اس سے ملتی جلتی چیز دے دی جاتی ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ باطل ہے، اور یہ جو انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے یہ سچ ہے، تم اس پہ ایمان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس چیز کا غلبہ تھا؟
عربوں کو کس چیز پر فخر تھا، وہ اپنی خطابت پر، اپنی شاعری پر، اپنے نوادرات، ان چیزوں پر، حتیٰ کہ خدا کے گھر میں لا کر وہ قصیدے لٹکا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قصیدہ ہم نے لکھا ہے اور اس کے مقابلے کا کوئی قصیدہ لے آئے۔ پھر اگلے سال جب حج آتا تھا تو حج کے موقع پہ پھر وہ بیٹھ کے قصیدے پڑھتے تھے اور جو سب سے عمدہ قصیدہ قرار پاتا تھا وہ لٹکا دیتے تھے۔ اور ایسے ایسے قصیدے بھی تھے جو برسا برس تک لٹکے رہے اور کوئی اس کا جواب عربوں میں نہیں لا سکا، تو وہ قبیلے فخر محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تو اس میں حدیث بھی آپ کو مل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جو آخری سال تھا حیات طیبہ کا اور اس سے ایک سال پہلے والا، یعنی فتح مکہ کے بعد عرب جب جوق در جوق اسلام میں آنے لگے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ منظر سامنے آیا تو اس وقت جو کافر تھے، جو آتے تھے قبیلے، وہ اپنا خطیب اور شاعر لے کر آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض قبائل نے کہا یہ ہمارا خطیب ہے، یہ تقریر کرے گا، آپ اپنے خطیب کو بلائیں اس کے مقابلے میں تقریر کرے۔ یہ ہمارا شاعر ہے، آپ اس کے مقابلے میں اپنے شاعر کو بلائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ حسان اٹھو اور بیان کرو، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے، شاعری کے ذریعے اظہار کرتے تھے، اور کئی ایک قبائل نے کہا کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا ہے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک آدھ موقع پہ یہ پوچھا کہ سناؤ کس کا شاعر بہتر رہا، تو عرض کیا انہوں نے کہ آپ کا شاعر، اس کی شاعری زیادہ اچھی ہے، اور پھر وہ ایمان لیا۔ تو اللہ تعالی نے ان الفاظ کو جو نازل فرمایا ہے یہ ایک طرح کی دعوت تھی کہ تم آؤ اس کلام کو دیکھو، یہ اسی طرح ہم بھی شروع کر رہے ہیں۔ الف لام را ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک چیز تھی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیات ہیں، یہ جو اللہ تعالی نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی۔ اور کتاب کے ساتھ اللہ تعالی نے ایک لفظ استعمال کیا ہے الحکیم۔ الحکیم کا مطلب پختہ آیات، ایسی آیات ہیں جن کو دنیا کی کوئی طاقت منسوخ نہیں کر سکتی، جن کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا، ان میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہاں کتاب کے بعد الحکیم لے آئے کہ ایسی کتاب جس کی آیات بہت محکم ہے، مستحکم۔ یہ فکرہ آپ کو قرآن پاک کی بہت سی صورتوں کے آغاز میں ملے گا۔ اس کی دو چار مثالیں آپ سے عرض کر دیتے ہیں، اور حکمت کا ایک لفظ یہ کہیں ملے گا اور کہیں کہیں دوسرا لفظ مل جائے گا۔ مثلا آپ دیکھیے اس سورہ یونس کے بعد سورہ ہود آتی ہے، اور سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف آتی ہے۔ تو آپ دیکھیے سورہ یوسف کی بالکل ابتدا میں، آغاز میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا، یہاں بھی دیکھ لیں، یہاں یہ ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اور سورہ یوسف کے آغاز میں دیکھیے آپ تو وہاں تلک آیات الکتاب المبین۔ فرق ہو گیا نا، آیت وہی ہے، الف لام را بھی وہی ہے، تلک آیات الکتاب کے الفاظ بھی وہی ہیں، وہاں الحکیم آ گیا تھا، یہاں المبین آ گیا۔ ایک مثال ہو گئی۔ اس کی ایک اور مثال بھی آپ دیکھ لیجئے، آگے چلیں گے آپ تو 21ویں پارے میں سورہ لقمان مل جائے گی۔ سورہ لقمان میں آپ دیکھیں، وہاں بھی اللہ تعالی نے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اکیسویں پارے میں سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان کا بالکل آغاز آپ دیکھیں، وہاں آیا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ پھر آ گیا نا وہی، سورہ یونس میں بھی حکیم کا لفظ آ گیا تھا، یہاں سورہ لقمان میں حکیم کا لفظ آ گیا، اور پیچھے اس کے سورہ یوسف جو گزری ہے اس کے ابتدا میں مبین کا لفظ آ گیا۔ ایک چوتھی مثال بھی اس کی دیکھیے آپ، اور وہ ہے سورہ زخرف ہے، آگے چل کے 25ویں پارے میں سورہ زخرف کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے، زخرف
سورت کا نمبر ہے جناب 43، 43 نمبر سورت۔ 43 25واں پارہ سورہ زخرف اور 43 نمبر آیت ہے، جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، یہاں پھر مبین کا لفظ آ گیا نا۔ ایسی کئی مثالیں ملیں گی، یہ 4 مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ 2 صورتوں میں، سورہ یوسف میں بھی اور سورہ زخرف میں بھی مبین کا لفظ آ گیا، اور سورہ لقمان میں اور خود اس سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حکیم کا لفظ ارشاد فرما دیا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ کئی فرماتے ہیں کہ الکتاب الحکیم اور کئی فرماتے ہیں الکتاب المبین۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی توحید پر جو دلائل قائم ہوتے ہیں ان کی قسمیں ہیں جو پچھلی مرتبہ گزر چکی۔ یاد ہوگا آپ کو جب قرآن پاک شروع ہوا تھا تو اسی وقت ہم نے عرض کر دیا تھا کہ دلائل کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو اس کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جہاں بھی الحکیم آتا ہے بالعموم قرآن اس صورت میں عقلی دلائل بیان کرتا ہے، کیونکہ عقل اور حکمت دونوں کو آپس میں تعلق، اور جہاں مبین کا لفظ آ جاتا ہے قرآن بالعموم وہاں پر نقلی دلائل بیان کرتا ہے کہ فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو وہ چونکہ ایک طرح کا بیان کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام خدا کی توحید کو، اس لیے وہاں پر توحید بیان کرنے کی وجہ سے مبین آ جاتا ہے، اور یہاں پر جو کہ عقل کی باتیں آ جاتی ہیں اس لیے یہ حکیم آتا ہے۔ تو پہلا جملہ ہی قرآن کی صورت کا یہ بتاتا ہے کہ اب جو تم کلام اللہ کا پڑھنے چلے ہو اس میں جو دلائل آئیں گے کیا وہ حکمت پر مبنی باتیں ہیں، یعنی عقل پر مبنی باتیں ہیں، عقلی دلائل ہیں، یا یہ کہ وہ کلام ہے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام سے، کتابوں سے، فرشتوں سے، اولیاء کرام رحمہم اللہ کسی سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ تو مبین اور حکیم دونوں میں یہ فرق ہوگی۔ یہ فرق پہلے بھی شاید بیان ہوا تھا جب اصطلاحات بیان کر رہے تھے، وہاں بھی بیان ہوا تھا، لیکن یہ موقع آ گیا ہے اس کی زیادہ تشریح کا، تو اس لیے توحید پر عقلی دلائل کے اس صورت میں تقریباً 11 دلائل ہیں، اس لیے اس طرف اشارہ کر دیا کہ بالعموم یہ بات پائی جاتی ہے۔ سورہ شعراء وغیرہ میں بعض اشکالات ہیں اس موضوع پر، اس اصول پر، لیکن وہ جب بات آئے گی سو آئے گی، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ حکیم کی صفت جب لائی جائے کتاب کے لیے کہ یہ ایک کتاب ہے جو محکم ہے، پختہ ہے، تو اس کا مطلب ہے آگے عقل سے بات چلے گی، اور جب مبین اس کی صفت لائی جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اب نقل کرتے چلے جائیں گے، بیان کرتے چلے جائیں گے کہ فلاں نے بھی ہماری توحید کی گواہی دی، فلاں بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، یہ سب ہماری توحید کے قائل تھے۔ یہ قرآن پاک کا ایسی چیزیں ہیں جو بہت باریکی پر مبنی ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس امت نے محنت کتنی کی ہے اور ان لوگوں نے سمجھا کس طرح۔ 100 بار بھی آدمی قرآن پاک پڑھ لے اور اگر غور سے نہ پڑھے اور ان چیزوں کو نہ سوچے تو پھر یہ چیزیں واضح نہیں ہوتی۔ مفسرین نے ایک ایک چیز کو بڑے غور سے سوچ سمجھ کر پھر اس پہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں ایک ایسی کتاب کی جو کتاب ہے بہت پختہ اور پکی آیات ہیں، کوئی کچا کلام نہیں ہے، کچھ کچی باتیں نہیں ہیں کہ کوئی اس کو منسوخ کر دے، کچھ ایسا کلام نہیں ہے کہ ایک جگہ کچھ چیز آ جائے دوسری جگہ کچھ اور چیز آ جائے، ایسی چیز نہیں، پختہ کلام ہے۔